یہ سفر میرا ابھی ہو رہا ہے. اب آپ حضرات کو جمع کرنے کا مقصد یہی ہے کہ دیکھیے جامعہ میری اور آپ کی تنہا کی امانت نہیں ہے، یہ امت کی امانت ہے. جامعہ میں جو ملازمت کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں، اور جو خدمت کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں. ہم کام کرنے والے جتنا اخلاص رکھیں گے، ہمارے کاموں میں جتنی پختگی آئے گی، اللہ کی مدد آئے گی. یہ بات یاد رکھیے. طلبہ ہمارے پاس امت کی امانت ہے. ہمارے پاس دن سے طلبہ کے اندر میں ہمیشہ ایک بات کیا کرتا ہوں کہ ہمارے ذہنوں میں علاقائیت، قومیت نہیں آنی چاہیے. کوئی بھی طالب علم بہار، بنگال، آسام، اڑیسہ، گجرات، مہاراشٹر، ایم پی، کرناٹک، کہاں کا بھی ہے، یہاں پورے ہندوستان کے بچے ہیں. لیکن اساتذہ کو بہت چوکنا رہنا پڑے گا کہ وہ کبھی ان کا میلان کسی اپنے عزیز رشتہ دار کی طرف، یا اپنے کسی علاقے کے بچے کی طرف، یا اپنے کسی گاؤں کے بچے کی طرف بچوں کا ارادہ نہیں. اس کا ریئیکشن ہوتا ہے، فوراً بات چل جاتی ہے کہ وہ فلانا مولانا صاحب تو اس طریقے سے اپنے کلاس کے اندر میں علاقائیت کرتے ہیں، ان کی توجہ ان کی طرف زیادہ ہے، ہماری بات سنتے نہیں، ہم کو بتاتے نہیں، ہمارا دور نہیں سنتے، ہمارا سبق نہیں سنتے. تو اس کے اندر میں بہت سی باتیں آ جاتی ہے. جب ہمارا ذہن منقع اور صاف ستھرا ہو کہ ہمارے پاس طلبہ اللہ کی امانت ہے، اور یہ بات سمجھیے کہ یہ طلبہ ہے تو آپ ہے تو ہم ہیں، تو اصل تو طلبہ ہے. پھر کیوں ہم ان کی خیر خواہی نہ کریں، کیوں ہم ان کے ساتھ حسن سلوک نہ کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سیأتی من بعدی قوم فاستوصوا بہم خیرا، ہے نا؟ یہ حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ میرے بعد تمہارے پاس ایک قوم آئے گی، میں وصیت کرتا ہوں تم ان کے ساتھ بھلائی کرنے کی. طالب علم کے ساتھ بھلائی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے. فاستوصوا بہم خیرا. اور جو استاد، جو منتظمین طلبہ کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی رکھتے ہیں، ان کا بھی ایک مقام ہوتا ہے، ان کے سبق میں برکت بھی ہوتی ہے، طلبہ کے اندر ان کی عزت بھی ہوتی ہے. ہاں، یہ کچھ خوبیاں ایسی ہے جو استاد کے اندر میں جو ہونی چاہیے کہ استاد ہر طالب علم کو اپنا بچہ سمجھے. ہر ایک کلم سوا. استاد کے سامنے کبھی علاقائیت نہیں آنی چاہیے، کبھی کسی بچے کی طرف رجحان ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ طالب علم یہ سمجھ جائے کہ ان کا حضرت کی طرف، ان کی طرف کافی توجہ ہے، اور ہم کو دیکھتے بھی نہیں، ہم کو پوچھتے بھی نہیں، ہم کچھ سوال کرنے جاتے ہیں، چلا جا. نہیں، غلط. جو طلبہ کے ساتھ جتنی ہمدردی، جتنا اخلاص کے ساتھ کام کرے گا، چاہے شعبہ دینیات کا ہو، چاہے حفظ کا ہو، چاہے کتب کا ہو، چاہے افتاء کا ہو، چاہے حدیث کا ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کے رسول نے وہی فرمایا، فاستوصوا بہم خیرا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں ان کے ساتھ بھلائی کرنے کی. تو ہماری غیر حاضری کے اندر میں آپ کا سب سے بڑا رول یہ ہوگا کہ کسی طالب علم پر آپ ظلم زیادتی نہیں کریں گے. جتنا آپ بچوں کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، اتنا آپ کا مقام ہوگا، اور اتنی آپ کو لطف آئے گا پڑھانے میں. آپ کو پڑھانے میں مزہ بھی اسی وقت آئے گا کہ جب کیا بالکل یہ ہو کر، نسپکش ہو کر کہتے ہیں، گجراتی میں کہتے ہیں نسپکش، یعنی کوئی پارٹی نہیں لینا، کوئی علاقے کو نہیں لینا، غیر جانبدار رہ کر آپ طلبہ کو، اپنے حفظ والے اساتذہ حفظ کے طلبہ کو، دینیات والے دینیات کے طلبہ کو. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرے دوستو، لاک ڈاؤن کے بعد ہندوستان بھر کے مدارس طلبہ سے ڈاؤن آئے.
صرف کوئی ایک مدرسہ نہیں، ہندوستان بھر کے مدرسے لاک ڈاؤن کے اندر میں ڈاؤن آئے، لیکن اس رب کریم کا احسان رہا کہ آپ کے جامعہ میں طلباء کی کمی نہیں آئی، طلباء دن بدن بڑھتے ہی گئے۔ تو ایسے مقام پر قرآن کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے تو ہم اس میں اضافہ کریں گے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو ہمارا عذاب بڑا ہی دردناک ہے۔ تو آپ حضرات کو پہلی وصیت ہوئی کہ اللہ کے واسطے طلباء کے ساتھ مار دھاڑ بالکل نہیں۔ کوئی طالب علم نہیں چل رہا ہے، کمزور زیادہ ہے، تو آپ کے شعبے کے صدر کو لکھ دیجئے کہ میرے شعبے میں یہ تو بچے کمزور ہیں، آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ لیکن تم مار دھاڑ کرو گے، نہیں خدا نہ کرتا کسی کو آنکھ میں لگ گیا، کسی کو کان میں لگ گیا، کسی کو ناک میں لگ گیا، تو کون ذمہ دار ہوگا؟ تمہیں ذمہ دار ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طریقے سے سزا بھی دی جائے اس کے حدود میں رہ کر، حد سے زیادہ کوئی بھی کام میں صحیح نہیں ہے۔ ابھی پچھلے دنوں مولوی حذیفہ نے ایک اعلان کیا، مجھے کہا کہ ابا ایسا کر رہے ہیں کہ یہ طلباء جو ہیں، کیا بات ہے بیٹا؟ ہاں کپڑے کا، کہا کہ یہ بچوں کے کپڑوں کا انتظام اپنا کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا کر دو، جیسے ہم دینیات کے بچوں کو، حفظ کے بچوں کو، تو کتب کے بچوں کو بھی کر دو۔